چلیے میں ڈاکٹر عمران پٹیل صاحب کو ان کے پورے فیملی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کراڑ پورہ علاقے میں سینٹرل ہاسپٹل کا ادگھاٹن ہوا ہے. BAMS ڈاکٹر ہے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر فرحین سیفی ہے جو MBBS TDD ہے, اور عمران پٹیل صاحب BAMS کر کے ڈپلومہ ان ایمرجنسی میڈیسن کیے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اپنے بچے پڑھ لکھ کر اپنا خود کا ہاسپٹل اسٹیبلش کرتے ہیں. میں میری نیک خواہشات ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے پوری فیملی کو دیتا ہوں. جزاک اللہ. سر ایک سوال کر سکتے ہیں؟ ایک جی سر, آپ 23 کو جا رہے ہیں, آپ کو بہت مطلب نیک خواہشات. سر یہ دورہ آپ کا کتنا اہمیت کا ہے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ ایک سیاسی اعتبار سے جس کو نہیں آنا ہے وہ گھر میں بیٹھے, گھر میں سو, ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ہے تو سیریلز دیکھے. یہ ہمارے مذہب سے جڑا ہوا مدعا ہے, اور اگر مسلمان ایسے مدعوں کے اوپر بھی اگر یہ کر رہا ہے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہر جگہ پہ جوتے کھا رہا ہے وہ ایسے ہی مسلمانوں کی وجہ سے کھا رہا ہے جو ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کر کے. تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کو یہ گیان دے رہے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کر کے اس میں, لیکن کم از کم میں مسلمانوں کو متحد کر کے ان لوگوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ اتنی مری ہوئی مردار قوم نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہیں کر کے. اور مسلمانوں کی آج کی حالت جو ہے وہ ہم کو غیروں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے اپنے ہی ہمارے کو نیچے کھینچنے کے لیے, نیچا دکھانے کے لیے, گرانے کے لیے کافی ہے. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ہمارے شہر میں تو ایسے لوگوں کی تعداد تھوڑی زیادہ بڑھتے ہی جا رہی ہے. سر علماء اکرام سے, مفتی اکرام سے کوئی درد میں نفی جیسا آپ نے کہا مذہبی معاملہ ہے شریعت کا, اس میں ہمارے علماء اکرام دیکھیے الحمدللہ بہت سارے علماء اکرام نے اس کے لیے نیک خواہشات دی ہے, دعائیں دی ہے. میں ابھی مولانا سجاد نعمانی صاحب کو اسٹیشن کے اوپر رخصت کر کے آیا, اور رخصت کرنے کے وقت انہوں نے مجھے خوب دعاؤں سے نوازا اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس مشن کے اندر آپ کو کامیابی دے کر کے. تو ایسے بہت سارے علماء اکرام ہیں جو اس میں شامل ہوئے ہیں, لیکن کچھ سیاسی لوگ ہیں جن کو ہر چیز کے اندر سیاست نظر آتی ہے. میرا نبی آپ کا نبی الگ نہیں ہو سکتے ہے کر کے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے بھی ہے اور وہ لوگوں کے بھی ہے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو گھر میں بیٹھیے گا, مبارکباد, چائے وائے پیجیے گا, چسکیاں لگائیے گا اور صرف ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کریے گا. ہم باحیثیت مسلمان وہاں پر جا رہے ہیں اور کوئی سیاسی پارٹی کا بینر نہیں ہے وہاں پر, کسی کا نام نہیں, کسی کا جھنڈا نہیں. ہم لوگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کم از کم اس مدعے کے اوپر تو مسلمان ہو جاؤ, ورنہ آپ کی حرکتیں جو ہے وہ میرے حساب سے غیروں سے بھی بدتر ہے. تو ایسی حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں صرف اپنے سیاسی وجود کو زندہ رکھنے کے لیے. سر ایک آخری سوال, آخری کرتے کرتے آپ 20 لے لیتے ہیں. صاحب جب اورنگ آباد کا نام کا مدعا چل رہا تھا تو ہم نے پورے شہر نے دیکھا آپ کی قیادت میں آپ کے ساتھ سب پارٹی کے لوگ جڑے ہوئے تھے. کیا یہ معاملہ تو اس سے زیادہ سیریس ہے؟ نبی کا معاملہ تھا, چل دنیا میں چھوٹی نام آئے گا چلے جائے گا پھر آ جائے گا, لیکن یہ نبی کا معاملہ ہے. کیا آپ نے لوگوں کو دعوت دی, سیاسی لوگوں کو, کہ آئیے ہم اس معاملے میں سیاست دور رکھیں؟ میں نے ہر میری پریس کانفرنس کے اندر اور ہر بیان میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کے بینر کے تحت نہیں ہو رہا ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کو باضابطہ ریٹن کے اندر ہم نے اپنا دعوت نامہ دیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کس ملی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں, کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ رہیے وہاں پر, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس حد تک بات چلے جانا کہ آپ کی مسجدوں میں گھس کے چن چن کر ماروں گا اور یہی لوگ اب گھر میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہنا کہ ہمارے نبی کی شان کے اندر گستاخی ہو رہی ہے کھلے عام, اس کے اوپر بھی اگر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں آئے تو لعنت ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر تک نہیں اگر سامنے آ رہے ہیں. تو بڑا افسوس کی بات ہے یہ.